کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے زرد پتے۔ چاروں طرف بکھرے زرد پتے دیکھ کر اس کا دل اداس سا ہو گیا۔ اسے دسمبر کی میٹھی میٹھی دھوپ ناگوار سی محسوس ہونے لگی۔ درختوں کے گرتے پتے دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں اور شکست و ریت کا سیلاب اسے کاٹ چھانٹ رہا ہے۔ آرام کرسی پر بیٹھا وہ یوں سستاتا رہا، پھر معلوم نہیں دو زرد پتے کہاں سے اس کے دامن میں آ گرے۔ وہ انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ خشک پتوں کی لکیروں کے اس جال میں کیسی نفاست ہے۔ پھر دونوں پتوں کی لکیروں کا موازنہ کرنے لگا۔ کوئی فرق نہیں تھا، دونوں پتوں کی لکیروں میں کتنی مطابقت تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے لگا اور کبھی پتوں کو دیکھتا اور کبھی اپنے ہاتھ کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو وہ دیکھنے لگتا۔ اس کے چہرے پر کئی تاثر ابھرے اور مٹتے چلے گئے۔ زرد زرد پتوں سے کھیلتے اچانک اس کی فراق پیشانی پر ایک چمک سی ابھری۔ اسے یوں احساس ہونے لگا جیسے وہ بھی ایک زرد پتا ہے جو پت جھڑ کے موسم سے پہلے ہی درخت سے نیچے پھینک دیا گیا ہے۔ اگر وہ یوں ہی راہ میں پڑا رہا تو کوئی بھاری بھرکم پاؤں اسے چور کر کے رکھ دے گا۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی حواس بے قابو ہونے لگے۔ اسی پیشانی کی کیفیت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم زرد پتوں کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی پاؤں ہمیں مسل ڈالے گا؟ ہم روندے جائیں گے؟ ہم کیوں سوکھ گئے؟ شاخ سے رشتہ کیوں ٹوٹا؟ لفظ ہم پر وہ چونک سا گیا۔ ہاں، میں اکیلا تو نہیں۔ کئی زرد پتے شاخوں سے ٹوٹ کر دسمبر کی دھوپ میں زمین پر گرے پڑے ہیں۔ آخر شاخوں نے ہم سے ناطہ کیوں توڑ لیا؟ لان میں چکر لگاتے ہوئے کئی زرد پتے اس کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ وہ لان سے باہر نکل گیا اور بڑا تیز تیز اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جیسے زرد پتوں کو روند کر اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کئی سسکیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور بدحواسی میں وہ جوتوں سمیت ہی اوندے منہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ دسمبر کی سنہری دھوپ روشن دان سے اندر آ رہی تھی اور روشن دان سے سرگوشیاں کرتا سنبل اپنے سوکھے پتے پھڑ پھڑا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا نے سرسراتے پتوں کو گدگدایا تو ایک پتا اس کے پلنگ پر آ گرا۔ اس نے پتا اٹھایا اور پھر بڑے غور سے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ پتا اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ کئی شبیہیں اس کے لاشعور میں گھومتی چلی گئی، کئی چہرے بدلے اور چرخی نزت پر آ کر رک گئی۔ پھر وہ اس کے دنیا و معافی سے بے خبر ہو گیا۔ شام کو نزت واپس آئی تو اس نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر سنبل کا پتا پڑا دیکھا۔ چند روز اسی طرح ہوتا رہا۔ وہ تو پتے کی جانب متوجہ ہوئی لیکن یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اگلے روز وہ گھر لوٹی تو وہ لان میں بیٹھا سنبل کے زرد پتوں سے کھیل رہا تھا۔ باتھ روم سے واپس آئی تو سنبل کا زرد پتا ڈریسنگ ٹیبل کی زینت بنا ہوا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر بیٹھی سوکھے پتے کو پکڑے سوچتی رہی۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اتنا عرصہ گزر چکنے کے بعد وہ کہیں واپس تو نہیں لوٹ آیا؟ اس نے اپنا ارادہ بدل تو نہیں لیا؟ زرد زرد خاموش چہرے والی سادہ سی لڑکی سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ مجھ جیسی مرجائی لڑکی سے بابت نہیں سوچ سکتا۔ جوان زرد پتوں کی مانند کب کی شاخ سے ٹوٹ چکی ہے۔ خیالات کے تانے بانے اسے الجھاتے رہے۔ اگلی روز وہ واپس آئی تو اس نے اسے لان میں ہی روک لیا۔ نزت وہ اس کے قریب آیا۔ ذرا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اندر ہی اندر مسکرانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کو تکتا رہا، پھر اپنے ہاتھ کی لکیروں سے موازنہ کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا،
پھر کہنے لگا تمہیں ان دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ فرق؟ ہاں ہاں بتاؤ۔ نہیں تو۔ نصرت کا دوپٹہ سر سے ڈلک گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے دوپٹے کے پلو سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا نصرت تو بھی تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے سنبل کے زرد پتے کی مانند ہو۔ میں بھی زمین پر گرا خشک زرد پتا ہوں۔ دو زرد پتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آؤ مجھ زرد پتے کو رون ڈالو، میں چور ہو جاؤں گا، پھر نئے شگوفے نکلیں گے، بہار آئے اور دسمبر کی پہلی کرنیں مارچ کی خوبصورت دھوپ سے بدل جائیں۔ نصرت جو اب تک خاموش کھڑی تھی پھسل پڑی، سارے بن ٹوٹ گئے۔ پھر بادوں کی جڑی جو برسی تو جل تھل ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے درختوں پر ہریالی آ گئی ہے، پیاری پیاری کونپلیں نکل آئی ہیں اور سارے زرد پتے پانی میں بہہ گئے ہیں۔